بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ 8 ذو الحجہ کے دن خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ عرفات کے میدان میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک آخری آیت لے کر حاضر ہوئے۔ ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس لیے آپ نے حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آباء و اجداد کے مکانات کی زیارت کی اور پھر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ کی روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اگلے سال میں مکہ معظمہ نہ آ سکوں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام پر رنج و غم چھا گیا اور سب زار و قطار رونے لگے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا سفر مکمل کیا اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 13 نمازیں ادا کی۔ مدینہ منورہ واپس آ کر ماہ سفر کے آغاز میں بدھ کے دن آپ کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اچانک سر میں شدید درد اور بخار محسوس ہوا۔ بیماری کی شدت کے باعث تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئی۔ بعد ازاں آپ نے اہل بیت میں سے کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ان کے رانوں پر رکھ دیا اور آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا بدن مبارک بہت گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اب میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل درد سے بھر گیا اور انہوں نے گہری آہ بھری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے عائشہ، صبر و شکر کرو، کیونکہ موت کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے۔ اگلے دن جمعہ کا دن تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی مشکل سے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھ میں نماز کی امامت کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں اجازت دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کریں۔ یہ فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ یہ لمحے آخری ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے چند اہم نصیحتیں فرمائی۔ اے میرے بھائیوں، میں نے اللہ کی وحی کے مطابق تمہیں ہر نیک و بد سے آگاہ کیا ہے۔ اب میرا وقت آخری مراحل میں ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نیک اعمال کرتے رہو اور میرے بعد بھی ان امور کو نہایت ہوشیاری اور احتیاط سے سر انجام دو۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی سے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب بیان کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا،
میں نے خواب میں دیکھا کہ عائشہ کی چادر سر سے اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عائشہ میرے بعد بیوہ ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے میری تلوار کا دستہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا عدل اور انصاف میرے بعد بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق ہوا میں اڑ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ قرآن کا یہ ورق میری روح ہے جو جلد ہی جسم سے جدا ہو جائے گی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ڈھال ٹوٹ گئی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت اور ڈھال تھا، اور میرا دنیا سے جانا تمہاری ڈھال کے ٹوٹنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا جدی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا درخت گر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے فرزند، وہ درخت میں ہوں، اور میرا اس دنیا سے جانا اس درخت کے گرنے کی علامت ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون گر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جو عورت ایسا خواب دیکھے اس کا شوہر جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام اور ازواج مطہرات پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سب زاروں قطار رونے لگے اور انتہائی پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری بیماری کی شدت بہت بڑھ گئی ہے، تم بلال کو کہو کہ وہ مدینہ میں اعلان کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 2 دن باقی ہیں، اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر کسی کو مجھ پر کوئی حق یا دعویٰ ہو تو وہ آ کر اپنا حق وصول کر لے، اور قیامت تک کے لیے اسے مؤخر نہ رکھے۔ چنانچہ اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کے بعد ایک شخص جس کا نام عکاشہ تھا سامنے آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ احد کے دوران آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ ہر ایک عکاشہ سے کہنے لگا، اے عکاشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شدید بیمار ہیں، انہیں درگزر کر دو، اگر بدلہ لینا ہے تو ہم میں سے کسی کو مار لو، ہم تیار ہیں۔ لیکن عکاشہ کسی طرح بھی راضی نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ، کوڑا لے لو اور جو تمہارا حق ہے پورا کر لو۔ پھر آپ نے اپنے گھر سے وہ کوڑا منگوایا جو 7 سیروں کا تھا۔ جب کوڑا آیا تو عکاشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا اور آپ کے بدن پر کپڑے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتار دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، تو نے ہماری بات نہ مانی، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ مبارک کے قریب آ گئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو فوراً جھک کر اس پر بوسہ دیا اور اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا۔ پھر انہوں نے کوڑا زمین پر پھینک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ حقیر اور نالائق کو کیا طاقت کہ میں آپ پر یا آپ کے غلاموں پر بھی کوڑا مار سکوں۔ جس دن کوڑا لگا تھا میں نے اسی دن معاف کر دیا تھا۔ میری عرض صرف یہ تھی کہ میں مہر نبوت کی زیارت کر سکوں تاکہ مجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات مل جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے عکاشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تم پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ ربیع الاول کی دوسری تاریخ پیر کے روز اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ادب سے حاضر ہوں اور بغیر اجازت ان کی روح قبض نہ کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک عربی دیہاتی کے روپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئے اور آہستہ سی آواز دی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے عربی دیہاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہیں، واپس چلے جاؤ۔ لیکن وہ عربی دیہاتی بار بار اجازت مانگتا رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچی تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور پوچھا، اے فاطمہ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عربی دیہاتی ہاتھ میں تلوار لیے دروازے پر کھڑا ہے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے منع کیا ہے لیکن وہ واپس نہیں جا رہا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ یہ کوئی عام دیہاتی نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، اسے اندر آنے دو کیونکہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جو میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل نے انتہائی ادب کے ساتھ سلام عرض کیا اور نہایت احترام سے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اسرائیل، کیا تم میری زیارت کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں لیکن صرف آپ کی اجازت سے ہی ایسا کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا رکو، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے۔ چند لمحوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری عمر 90 سال ہوگی اور ابھی تو میری عمر کے صرف 63 سال گزرے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے 27 سال معراج کے سفر میں گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر آپ دنیا میں مزید رہنا چاہیں تو جتنی عمر چاہیں آپ کو عطا کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مرضی الہی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو جنت میں بلا لیا جائے کیونکہ دوزخ کی آگ آپ کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی ہے اور جنت کو آپ کے استقبال کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں کی حوریں اور غلمان آپ کے انتظار میں تیار کھڑے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے جانے کے بعد کیا تم اس دنیا میں واپس آؤ گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد میں 10 مرتبہ دنیا میں آؤں گا اور ہر مرتبہ ایک چیز دنیا سے لے کر جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، پہلی بار میں ایمان کو لے کر جاؤں گا، اس کے بعد دنیا میں لوگوں کے دلوں سے سچا ایمان ختم ہو جائے گا۔ دوسری بار میں حیا کو لے کر جاؤں گا، اس کے بعد دنیا میں شرم اور حیا باقی نہیں رہے گی۔ تیسری بار میں محبت کو لے کر جاؤں گا اور لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے محبت ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بار میں عدل کو لے کر جاؤں گا اور دنیا میں انصاف کا فقدان ہو جائے گا۔ پانچویں بار میں برکت کو لے کر جاؤں گا، جس کے بعد دنیا میں لوگوں کے مال اور وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ چھٹی بار میں سخاوت کو لے کر جاؤں گا اور لوگوں کے دل بخیلی سے بھر جائیں گے۔ ساتویں بار میں صداقت کو لے کر جاؤں گا، جس کے بعد لوگ جھوٹ بولنے کو
عام بات سمجھیں گے۔ 8ویں بار میں جلال کو لے کر جاؤں گا اور دنیا میں عزت اور وقار کم ہو جائے گا۔ 9ویں بار میں علم کو لے کر جاؤں گا اور لوگوں کے دلوں سے علم کی روشنی بجھ جائے گی۔ 10ویں اور آخری بار میں برکت قرآن کو لے کر جاؤں گا اور لوگ قرآن کو محض زبانی پڑھیں گے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ بس یہ 10 چیزیں میں آپ کی بعد لینے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد آثار قیامت ظاہر ہوں گے اور اسرافیل سور پھونکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، میرے بعد میری امت کا حال کیسا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اپنی امت کو اللہ کے سپرد کر دیں اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آپ کے سپرد کر دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میرے غسل میت اور کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار الہی میں گئے اور پھر واپس آ کر بتایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دیں، کفن بھی وہی پہنائیں اور نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ آپ کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے وصیت فرمائی، اے میرے صحابیوں، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، فقیروں کو ان کا حق ضرور دینا اور کبھی ان کو محروم نہ کرنا، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا۔ اس وقت مجلس میں موجود تمام لوگ غم سے نڈھال تھے، خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سنجیدہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے میری بیٹی، غم نہ کرو، 6 ماہ بعد تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسکین ملی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اسرائیل، اب اپنے کام کا آغاز کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ادب کے ساتھ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آہ بھری اور فرمایا، اے اسرائیل، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری چھاتی پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ کیا میری امت کو بھی جان غنی کے وقت ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی روح بہت آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل، جان غنی کی ساری سختی مجھے ہی دے دو، لیکن میری امت کو روح قبض کرتے وقت تکلیف نہ دینا، کیونکہ وہ بہت ضعیف اور کمزور ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا اور فرمایا، جب کوئی آپ کی امت میں سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی روح قبض کرتے وقت میں اسے آسانی اور نرمی سے لوں گا، جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور پھر نرمی سے اپنی چھاتی بچے کے منہ سے نکال لیتی ہے اور اس بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابیوں، گناہوں سے بچو اور اپنے دلوں کو بغض و غیرہ سے پاک رکھو۔ دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے نہایت ادب سے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا مگر اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کیا۔ کچھ صحابہ نے اس کا مطلب سمجھا کہ شاید 1 سال بعد قیامت آئے گی، جبکہ کچھ نے کہا کہ شاید 1000 سال بعد ہو، مگر آخر میں سب نے یہی کہا کہ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اور تمام حاضرین مجلس نے کہا، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی فضا
غم سے بھری ہوئی تھی۔ صحابہ کرام پر اتنا غم طاری ہوا کہ وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سب جمع ہوئے۔ نماز جنازہ پہلے فرشتوں نے پڑھی، پھر صحابہ کرام اور آخر میں مدینہ کے دیگر لوگوں نے۔ ہر ایک نے باری باری جنازہ پڑھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا اور اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی۔ اسی کے ساتھ یہ واقعہ یہی ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔